آپ کو ٹھیک سے نظر آ رہا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، عربی لکھوں نا؟ ان بے شک لأہل الجنت لأہل الجنت اربع علامات، جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں، 4 نشانی جنتیوں کی۔ اب دیکھیے ہم اس میں ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجہ منبسط، وجہ ہاں منبسط، منبسط کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کے روٹ ورڈز بسطہ یعنی اس میں مسکراہٹ نہیں ہے۔ کیا ہوگا جی؟ یا باسط ہو، یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب پڑھتے ہیں نا، یا باسط بسط کا مطلب ہے پھیلنا، وسیع جی، وسعت، ہاں وسعت کی طرح ہے۔ تو اب دیکھیے بسط یعنی جس کا چہرہ کھلا ہوا ہو، یعنی جس کے چہرے مرجھایا ہوا چہرہ نہ ہو۔ اب یہاں مسکراہٹ نہیں ہے، کھلا ہوا چہرہ۔ ہمیشہ ایسے دیکھو کہ اللہ یہ تو زندگی جی رہا ہے، اندر سے بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نمبر 2، لسان لطیف، ہاں لطیف سافٹ، نرم۔ اچھا آپ کو پتہ ہے لطیف کی جو ہم کہتے ہیں نا جس زبان نرم ہونی چاہیے، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ قلم۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے کول ہے نا، ایک ہوتا ہے کول، ایک ہوتا ہے بات کرنا، ایک ہوتا ہے کلام۔ بہت خوبصورت آپ نے کہا، کلام کی میننگ ہوتی ہے چیر دینا، کاٹ دینا، تلوار سے جو ہے وہ گردن کو کاٹنا، قلم کی روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو قلم ایسی بات جو انسان کے دل پہ جا کے لگے۔ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، ایک اللہ کے ساتھ ایسے بات کرتے تھے کہ اللہ فوراً قبول، اور اللہ اس کے ساتھ ایسے بات کرتے تھے کہ فوراً اس کی روح پہ لگتا تھا۔ تو کلیم کا مطلب ہے ایسی بات جو جا کے فوراً نا انسان کو چبھے، اچھی یا بری دونوں میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اب دیکھو جب ہم نے یہ بات کی ہے، جو ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ لسان لطیف نہیں ہے، یہ کلیم ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں چبھ رہا ہے نا، یہ کلیم ہے، یہ لطیف نہیں ہے۔ لطیف یعنی ایسے سافٹ کہ مجھے جب آپ بات کرو تو مجھے بھاری نہ لگے، مجھے مشکل نہ لگے، مجھے چبھن نہ ہو، مجھے الجھن نہ ہو، مجھے گھبراہٹ نہ ہو، مجھے ایسا نہ ہو کہ مجھے سکون نہ ملے، اور بعد میں سوچوں تو مجھے یاد آئے اور مجھے تکلیف ہو۔ لطیف کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روح کو بھی لطیف کہتے ہیں۔ روح کو کیوں لطیف کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز ویٹ لیس ہو، لیکن روح کو اس لیے لطیف کہتے ہیں۔ تھوڑی سی سمپل ایک ایگزامپل دیتی ہوں لطف کی، کہ اگر میں روح بن گئی پھر تو نہیں پڑھا پاؤں گی نا۔ اگر روح بن گئی اور اگر میں چاہوں کہیں جاؤں تو دیوار سے میں نکل جاؤں گی نا۔ جب میں دیوار سے نکل جاؤں گی تو کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ کچھ بھی ہوگا؟ کچھ بھی فیل ہوگا یا دیوار کو ہوگا؟ اس چیز کو کہتے ہیں لطیف،
کہ چلے بھی جائیں، اندر آ بھی جائے، اتنا اندر آ جائے، شہرک سے بھی نزدیک ہے وہ ہمارے، اور وہ اندر ہونے کے باوجود بھی ہمیں کبھی اللہ تکلیف نہیں دیتا. مجھے اللہ ہے میرے پاس لیکن مجھے چبھن نہیں ہوتی، مجھے درد نہیں ہوتا، مجھے محسوس تک نہیں ہوتا، لیکن وہ میرے اندر ہے اور اندر رہ کر میری ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس کو کہتے ہیں لطیف. ہاں ہاں جھڑ، ہاں ایسے بات، ہاں بات وہی ہوتا ہے کہ لطیف وہی کہ جیسے پھولوں کی طرح بات کرنا، اس کے لیے تو پھر پریکٹس چاہیے. یہ بہت ہارڈ ہے. چلے نمبر 3. ہاں ہاں یہ تیسری چیز تو ہمارے اندر 100% ہے. ہاں دوسرے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے. قلب، ہاں یرحم، قلب یرحم، تیسری چیز ہمارے اندر موجود ہے، قلب یرحم، ایسا دل جو رحم کرتا ہے. ہمارا دل فوراً پگھل جاتا ہے نا. قلب یرحم، قلب ایسا دل جو فوراً پگھل جائے. نمبر 4. ہاں یہ بھی ہے ہمارے پاس. و یدن، یدن معطیۃ، اس کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ عطیہ، انا اعطینا، جی ٹھیک ہے نا ایسے. ہاں نہیں نہیں نہیں، ابھی میں یہاں کر دیتی ہوں، اس کو یوں کر دیتی ہوں. اچھے سے نظر آ جائے نا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں، آپ نے یہاں پر دیکھا امام کی حدیث میں یہاں آیا لسان لطیف آیا ہے. عجب بات ہے کہ یہاں تبسم کا لفظ نہیں آیا، کہ کہیں کہ جو ہو مسکراتے ہونٹ ہو. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کبھی کبھی مسکراہٹ بائی فورس ہوتی ہے نا، اور پھر جب جاتی ہے تو یہ دکھتا ہے. جب یہ بائی فورس کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ہم بائی فورس مسکراتے ہیں یہ دکھتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی میں نے بھی پریکٹس کی ہوئی. اچھا پھر یہاں پر آپ دیکھو امام نے کہا بسیط، بسط، یعنی پورا چہرہ ایسے ہونا چاہیے کہ اور یہ بسط جو ہے وہ کب آتا ہے ہمارے چہرے پر؟ جب ہمارے دل سے چیز نکلتی ہے. جب ہمارا دل سے نکلتی ہے نا تب ہمارے چہرے پہ آتا ہے، ورنہ ہمارے چہرے پہ نہیں آتا. مسکراہٹ تو بائی فورس آ جاتی ہے، لیکن چہرے کا کھلنا جو ہے وہ بائی فورس نہیں آتا، تو وہ اندر سے آتا ہے، وہ دل سے آتا ہے. تو اپنے دل کو ایسا بناؤ کہ تمہارے چہرے پہ وہ رونق ہمیشہ رہے. کہ جب آپ نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جن کو آپ اچانک دیکھتے ہوں گے تو کتنا بھی دکھ پریشانی ہوگی نا، فوراً ایک سیکنڈز کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے ایسا لگتا ہے بھول گئے. ارے آپ دیکھے کتنا بھی انسان بیادی میں ہو نا، تھوڑا کچھ سیکنڈز کے لیے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھول گئے اس کے چہرے کو دیکھ کے. تو اللہ کہتا ہے ایسا چہرہ بناؤ، جنتیوں کا چہرہ ایسا ہوگا. اور دوسرا، جنتیوں کی زبان لطیف ہوگی. اچھا ایک اور میں نے قرآن کی آیت، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم سورہ واقعہ میں کریں گے. سورہ واقعہ میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب وہ جنتی جو ہوں گے نا، وہ جنت میں نہ لغو سنیں گے نہ فضول چیزیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں نہیں کی تھی. جب وہ دنیا میں نہیں کریں گے تو وہ جنت میں بھی نہیں سنیں گے. لسان لطیف، قلب یرحم، یہ تو 100% ہے ہم سب کا. اچھا مزے کی یہاں بات آپ نے نوٹ کی کہ یہ سب کے سب لفظ ہیں نا ناؤن آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ناؤن ہے، یہاں پہ بھی ناؤن ہے، لیکن یہاں ورب استعمال ہو گیا. قلب یرحم، وہ دل جو مسلسل رحم کرتا رہتا ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں ہے. اچھا یہاں کیوں پریزنٹ ٹینس آیا؟ یہاں پر کیوں ناؤن آیا؟ زبان بھی یہ ہاں ہاں
قلب تو ایک لہجے میں چینج ہو سکتا ہے، بالکل صحیح آپ نے، قلب نام ہی اس لیے کہ تھوڑی دیر میں محبت، تھوڑی دیر میں نفرت. بہت اچھا کہا آپ نے. ہاں 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 لیکن ایک اور چیز بھی اس کو آپ نوٹ کر لیں، بہت اچھا. اب دیکھیے یہاں ناؤن ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا شروع جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا، شروع میں سم زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے نا، میں کہتی ہوں اسم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ انلمیٹڈ ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ، وہ کسی پہ اس میں کوئی زبان نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں ہوتا. یہ صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو یہ ہمیں کام آئے گی باتیں. اللہ کہتا ہے اس کو تم لامحدود کر لو، لیکن یہ محدود ہوتا ہے. کبھی کبھی اتنا ظلم ہوتا ہے کہ پھر رحم نہیں آتا. فلسطینیوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، اسرائیل کے لیے آپ کے اوپر رحم آئے گا؟ نہیں آئے گا. یزید کے لیے رحم آئے گا؟ نہیں آئے گا. مینس لمیٹڈ ہے. ہاں، ناؤن سے لمیٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ لمیٹڈ ہے. یعنی اس کا ایک زمانہ فکس ہے. اچھا پھر دیکھیں وَيَدٌ مُعْطِيٌ، معطی یعنی عطا. اچھا اس میں مزے کی اور بات آتی ہے، ایک ہوتا ہے عطا، ایک ہوتا ہے عطا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آتینا ذا القربى حقہ، اس میں یہ عطا آیا ہے. انا آتینا، اس میں یہ آیا ہے. دونوں کی میننگ دینا ہے. جب یہ عطا جب باب پہ چلا جاتا ہے، باب افعال پہ، تو ہوتا ہے آتا، وہ آ جاتا ہے آنے کی میننگ میں. یہ ہے عطا، دینے کی میننگ میں. او آتا جب باب افعال پہ جاتا ہے تو دینے کی میننگ میں آتا ہے. ویسے عطا آنے کی میننگ میں آتا ہے. لیکن دونوں کی میننگ جو ہے وہ سیم ہے، آتا عطا. فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں، آپ نوٹ کریے گا اس چیز کو، جب بھی آپ قرآن پڑھو نا، وہ جو آیت آئے گی، جب یہ والا عطا آئے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو دے کے واپس لے سکتے ہیں. عطا یہ والا جو نیچے والا عطا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو چیز دے کے نا واپس لے سکتے ہیں. لیکن یہاں امام فرماتے ہیں جنتیوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ان کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے. کون سا دینے والا؟ جب وہ ہاتھ دیتا ہے نا تو واپس نہیں لیتا. جی جتاتے نہیں ہیں، یعنی واپس بھی نہیں لے. وہ بالکل صحیح بات ہے، جب ہم جتاتے تو واپس لے لیتے ہیں نا. ہاں، جب ہم نے تانا دیا، جب ہم نے جتایا، جب ہم نے بولا، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے واپس لے لی وہ چیز. واپس لے لی، پر وہی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس لے لی. تو یہاں پر آپ دیکھو عطیہ، عین تو یا کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، ایسے دینا کہ ہم واپس نہیں لے سکتے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ والا عطا ہوتا ہے، عطیہ. عطیات، خون کے عطیات پاکستان میں بہت لکھتے ہیں، ایران میں بہت لکھتے ہیں عطیات. جب آپ خون نکال دیتے ہیں ہم، اور ہمارا خون کسی کی باڈی میں چلا گیا، دوبارہ ہم لے سکتے ہیں واپس؟ نہیں لے سکتے. اس لیے ایسے دو کہ دوبارہ تم اس سے کبھی واپس لے ہی نہ سکو. تو یہ 4 نشانیاں ہیں جنتیوں کی. اور کتنا خوبصورت ہے کہ ہم نے ایسے تمہیں دیا محمد، انا اعطینا، کہ کبھی اب ہم واپس لے ہی چاہے بھی تو بھی واپس نہیں لے سکتے. ایسی عطا ہے بی بی فاطمہ الزہرا. واقعاً بہت ہی خوبصورت ہے. انا اعطینا. اچھا میں نے انا اعطینا کل کوثر کا بہت ڈیٹیل میں کیا ہے. اس میں مجھے ہے نا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ تمام مومنین کے لیے ہے. تمام مومنین کے لیے ہوتا نا، تو یہاں پر جو پروناؤن کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ سنگولر نہیں ہوتا. پوری انا اعطینا میں کہیں پلورل استعمال نہیں ہے. انا اعطینا کا الکوثر فصلی، تم ایک مرد نماز پڑھو، لربک وانحر، تم ایک مرد نہر کرو، ان شانئک هو الابتر. کم کہیں پہ بھی نہیں ملا ہمیں، فصلو بھی نہیں آیا، وانحرو بھی نہیں آیا. تو پھر کیسے پروف ملے گا کہ یہ ہمارے لیے، اس میں کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. عجب ہے کہ ان کو عربی آتی ہے. میں کہتی ہوں نا، ہم لوگوں کو تھوڑی بہت آتی ہے تو ہم لوگ اتنا نکال لیتے ہیں، ان کو اتنی آتی تو بھی نہیں سمجھ میں آتی. ختم اللہ علی قلوب، مٹا دیا میں نے، کوئی بات. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ وہ لوگ ہیں. چلیں
ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آتے ہیں, اچھا ہم نے اللہ کے نام کیے نا, تو ہم اس میں سے لاسٹ میں ہم ایک نام کرتے ہیں. ہم نے اللہ کیا تھا, منیر آپ نہیں تھے نا, ہم نے اللہ کیا تھا, اور ہم نے کیا تھا کہ اللہ کی جو میننگ ہوتی ہے وہ کیا, تھوڑی سی ہم نے کر لی تھی. اب ہم آتے ہیں احد اور واحد کی طرف. احد اور واحد, کل واللہ, ہم صرف اللہ کے نام کر رہے ہیں. ہاں آج میں نے نا چھوٹے چھوٹے نام چوز کیے ہیں, لیکن نیکسٹ ٹائم یہ جو احد اور وحد کے بعد آپ مجھے بتاؤ گے کہ ہم میری ایک بہن مجھے بتائے گی کہ نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں گے. میرا جو پسندیدہ نام ہے اللہ کا, سب ہے, کوئی نہیں یاد آ رہا, وہاب اور سمد. سمد اور وہاب کریں, مجھے آپ میسیج میں بھیج دیجیے گا تو ہم وہی کر لیں گے. وہاب جی, کبھی کبھی ہے نا تنویر آپا, ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, اعمال کرتے ہیں, تو ایک لفظ کے ساتھ ہمارا عشق ہو جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہم کریں. تو آپ کیا کہتے ہیں, کون سا لفظ؟ مجھے نہیں, ہم چلے ایک ایک اپنی پسند کا پھر مجھے میسیج کر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ زبردست, بہت زبردست. ہم نے ہے نا عظمت آپا, جی ابن عربی کی کتاب تھی, اس میں سے تھا. آپ کو پتہ ہے ابن عربی کون ہے؟ ہم لوگ اس میں سے کرتے تھے جو ہم نے پہلے کیا تھا, ابن عربی کی کتاب, سنیوں کا عالم. جی بے لکھتی, اتنا اچھا انہوں نے مجھے یاد دلایا ہے. ابن عربی ایک اہل سنت ہے. امام خمینی کہتے ہیں اگر آپ توحید کو جاننا چاہتے ہو تو ابن عربی کی کتابیں پڑھو. اور ابن عربی کے وہ جو اللہ کے ناموں کے بارے میں جو اس نے کیا, جو بھی ہم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہے نا, ہم جب مسجد میں کرتے تھے وہاں پر, تو وہ سارے کے سارے میں نے ابن عربی کی کتاب سے کیے, سب کے سب ابن عربی کی کتاب سے تھا. اس میں اس نے بتایا کہ جو اللہ کے نام ہوتے ہیں, اگر آپ کو یاد ہوگا, جیسے بہت خوبصورت مجھے عظمت آپا نے یاد دلایا, اس نے کتنے بہت پیارے انداز میں کہا کہ جو اللہ کے نام ہوتے ہیں نا, جو ہم سمپل پڑھتے ہیں, میننگ کر لیتے ہیں, یا میننگ کرتے بھی نہیں, ہم لوگ میننگ صرف نیچے سے پڑھ لیتے ہیں, کرم کرنے والا, علم کرنے والا, جاننے والا, یہ حق نہیں ہے, اور پوری پرفیکٹ اس کا ترجمہ بھی نہیں. ابن عربی کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے ناموں کو جانتے ہو, روشن آپ کو بھی یاد ہوگا نا, ہے نا, اس میں سے آپ جب اللہ کے ناموں کو جانتے ہو نا, تو آپ, ہم سب کے گردن پر 3 حق ہے, ہم ان تینوں چیزوں کو ضرور کریں اللہ کے ساتھ. جنت, ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ جنت جو ہے وہ اصل جنت, یہ جو کھانے پینے کی جنت ہے, حوروں کی اور یہ فروٹس کی, یہ سب سے نچلی ترین جنت ہے. یہ جنت کا آخری درجہ, یہ جنت وہ والی جنت نہیں. جو ہائی لیول کی جنت, جو اصل جنت ہے, وہ 2 ہے, ایک قرآن کی آیتوں سے اور دوسرا اللہ کے نام سے. تو جنت کی جو ہائی لیول کی جنت ہے, اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے قرآن کی آیتیں, جو ہم نے کہا تھا کہ جو انسان قرآن سیکھتے سیکھتے مر جاتا ہے تو قبر میں فرشتہ آتا ہے اور اس کو قرآن سکھاتا ہے, اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو ایک جنت کا اسٹیپ ملتا ہے. تو آپ دیکھیں, میں وہی کہتی ہوں نا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ میں کیا کرتی ہوں. میں اپنی قبر میں منکر نکیر کو بلاتی ہوں, یا میں فرشتے کو بلاتی ہوں جو مجھے قرآن سکھائے. میں نے تو چوز کر لیا کہ بھئی مجھے منکر نکیر نہیں چاہیے. نہیں قبول نہیں. اچھا, دوسری جو جنت ہوتی ہے وہ اللہ کے ناموں سے ہوتی ہے. لیکن اللہ کے جو نام ہوتے ہیں نا, ایسے نہیں کہ میں نے اللہ کے نام پڑھ لیے, اللہ, وہ کہتے ہیں هو الرحمن الرحیم الغفور الودود, ایسے تو نہیں ہے نا. اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ 3 چیزیں, میں نے اللہ کا نام, کوئی بھی اللہ کا نام لیا, اسم لیا, نام لیا, اور ان 3 چیزوں میں سب سے پہلے آتا ہے تحقق. تحقق مینز سرچ کرنا. جی, یہ والا, یہ میں نے اللہ نے ایسے جلدی جنت, یہ میری رائٹنگ والی جنت ہے. جی,
مریم میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہی تھی کہ جنت ہے نا، جیسے ایسے جلدی سے لکھ دیا جنتن، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اللہ کے نام، اوکے جلدی سے لکھ دیا۔ تو یہاں پر جو اصل ہم آتے ہیں نا اللہ کے نام کی طرف، تو یہ تین چیزیں اگر میرے اللہ کے نام میں آ جاتی ہے نا تو اس نام کے ساتھ میری دوستی ہو جاتی ہے، اور جب وہ میری دوستی ہو جاتی ہے تو وہ نام مجھے جنت میں یا ہر جگہ پہ کام آئے گا، صرف جنت میں نہیں۔ ایک جگہ پر ملتا ہے کہ قبر میں، میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ قصہ آتا ہے کہ وہ جب قبر میں لیٹا ہوتا ہے اور منکر نکیر جب اس کے اوپر آتے ہیں نا تو اتنا خوبصورت نورانی سی مخلوق اس کے سامنے آ کر لیٹ جاتی ہے، اور وہ جو منکر نکیر اس سے سوال پوچھتے ہیں نا وہ کان میں اس کو آ کر بتاتی ہے۔ تو پوچھتے کہ تم کون ہو؟ تو بتاتے کہ وہ میں سورہ ہوں، سورہ مزمل ہوں یا سورہ ہوں جو تم نے دنیا میں پڑھی تھی اور اس پہ عمل کیا تھا، تو میں تمہاری دوست بن گئی، تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا تو میں یہاں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسے ہی اللہ کے نام ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے تحقق، تحقق کا روٹ ورڈ سے حقیقت، وہ جو اللہ کے نام کی جو حقیقت ہے اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کو دیکھو، اس کو ڈھونڈو، اس کو لے آؤ۔ جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، میں اور نہیں، جیسے ابھی تازہ ہم نے کیا تھا رحمان کے روٹ ورڈ سے ہے رحم۔ الرحمن میں فرق ہے۔ رحم ماں کی پیٹ چوٹی کو بھی رحم کہتے ہیں نا، اووری کو بھی رحم کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اووری اتنی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے جو بچے کو کیسے محفوظ رکھتی ہے 9 مہینے تک۔ 9 مہینے کے بعد بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ابھی سائنس کی یہ ریسرچ ہے کہ جب ایک عورت کی سواوڑ ہوتی ہے نا، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس رات وہ بہت تھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی باڈی کی ہر ایک نس کھل چکی ہوتی ہے، لیکن اس کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھو جب بچہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی نہیں، وہ تازہ نیو بورن بیبی جب ای کرتا ہے تو سب سے پہلے ماں اٹھتی ہے۔ سائنس کہتی ہے ماں نہیں اٹھتی، یہ اس کی بچے دانی اس کو اٹھاتی ہے۔ اس کے اندر جو اووری میں وہ بچہ ہے نا، وہ اس کی جب تک وہ زندہ ہے نا، وہ اووری جو ہوتی ہے نا وہ تب تک اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی ماؤں کو دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کے بچوں، جب کبھی خدا نہ کرے کسی کی اولاد کی پرابلم ہوتا ہے نا، وہ ماں پیٹ پکڑتی ہے، یہ یہاں سب سے پہلے اووری کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوچو، اس کو کہا گیا رحم، اس لیے کہا گیا رحم، لیکن رحمان تو کہیں آگے ہے اس سے، یہ رحم کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہاں رحمان کو ہم نے ایسے کیا، اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ رحمان کی میننگ ہے وہ چڑیا، یاد ہے آپ کو؟ چڑیا جیسے طوفان میں پروں میں چھپا لیتی، تو رحمان کی میننگ وہ ہے۔ الرحمان کی میننگ ہم کر ہی نہیں سکتے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ فل اسٹاپ۔ ہاں ہم نے، واہ زبردست چیز آپ نے یاد دلائی، ہم نے سورہ فرقان کی تھی، عشق ہو گیا مجھے سورہ سے۔ چلے، یہ ہو گیا تحقیق کی نا، اندر ڈیپتھ میں جاؤ، سوچو کیا ہم اللہ کے نام ایسے پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ ایسے اللہ کے نام کی گہرائی میں نا جمپ مارے اندر اور پھر ساری مطالب کو لے کر آ جائے؟ پہلا جو حق ہے اللہ کے نام کا وہ ہے تحقق، پھر اس کے بعد آتا ہے تعلق۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو جانتی ہوں، ہماری دوستی ہے، ہم درس میں ساتھ میں ہوتے، تو ہمارا کیا ہو گیا؟ ایک تعلق ہو گیا نا۔ ابھی دیکھیں ایسا تعلق ہو گیا کہ اگر ہم کہیں دوسرے ملک چلے جائیں اور وہاں میں اکیلی ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو، اچانک آپ کا چہرہ میرے سامنے آ جائے تو میں کیسے دوڑوں گی کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے نا۔ تو اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں نام ہو، صفتیں ہو، چیزیں ہو، لیکن وہ نام جب میرے سامنے آئے گا نا، اس کو تھام لوں گی اور میں اس سے کہوں گی ہاں چلو نا میری اب ہیلپ کرو، تم میرے مونس ہو، میرے مددگار ہو، میرے ہمدرد ہو، تو فوراً ہم اس کو ایسا تعلق ہمارا پیدا ہو جائے گا۔ لاسٹ چیز جو آتی ہے، کہا جب اگر تعلق پیدا ہو جائے تو یہ 2 چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی جنت میں جانے کے لیے، محمد اور آل محمد کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 چیزیں بھی کام نہیں آئیں گی۔ لاسٹ چیز کیا ہے جو پاورفل چیز ہے؟ جی نہیں سمجھی؟ تعلق، وہ تعلق میں آ گیا۔ تخلق، اس کو
اخلاق کو اپنے اندر لے آنا، یہ تخلق. تخلق میں نے جب کہا، فار ایگزامپل میں نے کہا رحم، اللہ رحمان ایسے چھپا دیتا ہے پروں میں، تو کیا اگر میں نے رحمان کو تحقیق کی، میرا اس کے ساتھ تعلق بھی ہو گیا، لیکن اس کا اخلاق میرے اندر نہیں آیا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیسے فائدہ ہی نہیں؟ میں صرف جانتی ہوں، سیکھتی ہوں، ٹھیک ہے فائدہ اتنا ہے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، لیکن جب میں خود رحمان بن جاؤں گی تو وہ صفت میرے اندر آ گئی نا، تو میں کیا بن گئی؟ پھر اللہ کیا کر دے گا مجھے اپنی رحمان نام کے ساتھ جوڑ دے گا. ہاں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ سب سے کون سا اللہ کے رنگوں سے بڑھ کر خوبصورت رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ سب سے بہتر. تو اللہ کا رنگ کون سا؟ یہی والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رنگ کو چڑھاؤ، تخلق اپنے اندر وہ اخلاق لے کر آ. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ستار ہے، اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے نا. کیسے پتہ چلا اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے؟ اور پتہ چل گیا اللہ تم نے میں جو سیکرٹ راز چھپ کے کرتی ہوں، تم نے ابھی تک میری عزت رکھی ہوئی ہے، کھل کے سامنے نہیں آئے. سب سے بڑی چیز یہاں میں آپ کو پتہ ہے، اس وقت جب میں نے یہ پڑھا، جب میں فرشتوں کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی، جب میں نے پڑھا نا، میرے کندھوں پہ رقیب اور عتید بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر روز رقیب اور عتید چینج ہوتے ہیں. اور اللہ کی، میں سچ کہتی ہوں، میرا اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ جب یہ رقیب اور عتید ہے، جیسے مغرب کے ٹائم، صبح کے وقت آتے ہیں تو مغرب کے ٹائم یہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک جا رہے ہوتے ہیں اور ایک آ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ جو آ رہے ہوتے ہیں اور جو جا رہے ہوتے ہیں، دونوں کو آپس میں نہیں ملاتا، کہ ایسے نہ ہو کہ میرا بندے نے کچھ گناہ کیا ہو، اور جو آنے والے اور جانے والے رقیب اور عتید ہیں وہ ایک دوسرے کی نظروں سے بھی جان لیں. کتنا کریم ہے وہ، کتنا کریم، کہ اس کو نہیں چاہیے کہ ایک فرشتے کی نظر سے دوسرا فرشتہ پہچان جائے کہ اس نے گناہ کیا. یہ رقیب اور عتید کو اللہ کہتے ہیں پتہ بھی نہ چلے. مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگ کیا ہے. تو وہ جب اس کی ذات آتی ہے نا تو ہم گم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس کو ہو. تو تخلق، پھر وہ اس کے اخلاق کو اپنے اندر لے کر آنا. اب یہاں پر ایک اور چیز ہم نے کی تھی، ہم نے اللہ کیا تھا نا. دیکھیں اللہ کے بارے میں تو ہم تحقق کر سکتے ہیں، ہم تعلق کر سکتے ہیں، لیکن تخلق ہم کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ کا ہم تخلق، اللہ ہے یا ہو ہے، اس کا تخلق ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ نام کا، اس کا تخلق ہمارے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل صحیح، ایک دم سچ. اس کا تخلق یہ ہے کہ ہمیں توحید کے پیک پہ پہنچنا ہے. ہمیں اللہ اور ہو جب ہم نے کیا، اس کا تخلق یہ ہے کہ کائنات میں ہم کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک قرار نہ دیں، اس کے ساتھی قرار نہ دیں. اور ہو کا جب تخلق کی بات آتی ہے نا، تو ہو کا تخلق کب میرے اندر آئے گا؟ جب میں قبول کروں گی کہ اے اللہ، میں اکیلی نہیں بلکہ پوری کائنات بھی اگر مل کر ایسے لب نکال کے جسے ہم نے کیا تھا، وہ بھی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر وہ بھی تمہاری ذات تک پہنچنا پائیں تو وہ بھی نہیں پہنچ پائیں گی، وہ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گی، کمزور اور ضعیف ہو جائیں گے. تو یہ ہے تعلق. ہم اللہ کے ناموں کا کر رہے تھے، ہم نے حدیث کر لی، فنش. آپ نے بیسٹ یاد دلا دیا مجھے، زبردست، بہت ثواب لے لیا ماشاءاللہ. تو ابھی دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت ہو رہے ہیں نا اس انداز میں اگر ہم ناموں کو کرتے ہیں تو. اچھا، ہو کا تخلق اللہ کے لیے کریں گے کہ وہ شرک، ایک وہ ہے، ایک دو چیزیں اللہ کے نام میں تخلق میں آتی ہیں. کون سی؟ ایک تو شرک کہا ہم نے، دوسری کون سی؟ پاورفل، اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل کہ آپ یوں سوچیں کہ پورا میرا دنیا میں رہنا اور میرے دنیا میں بسنے کا سبب بس وہ بن جائے گا اگر وہ تخلق میرے اندر آ گیا اللہ کے نام کا. ہاں 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 ہاں، بستا ہے. ایک اور چیز
ایک اور چیز دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ میں آپ کو پکڑ کے وہاں لے جاتی ہوں، تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں۔ اس دن ہم نے کہا تھا مولا کائنات کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، اس کو ہو کہتے ہیں، ہو کہتے ہیں۔ ایک لاسٹ چیز میں جلدی سے کہہ دوں، دیکھیں اللہ میں اندر ایک تخلق یہ آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات جب بھٹک جاتی ہیں، جب دکھی ہوتی ہیں، جب ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا ہے، جب ان کو اپنی مشکلات کے لیے حل نہیں ملتا، تو جس ذات کی طرف وہ بھاگ کے جاتی ہے اس ذات کو کہتے ہیں اللہ۔ تو تخلق کا مطلب ہے کہ اگر مجھے مشکلات، تکلیف، دکھ، رنج، غم آتے ہیں تو مجھے دشمنی خدا نہیں بلکہ خدا سے مدد لینی چاہیے، مجھے اللہ کو پکڑنا چاہیے، مجھے اپنے غم کو، رنج کو، تکلیف کو، مشکل کو، پرابلمز کو، جو بھی چیز آتی ہے مجھے اس کو بولنا چاہیے۔ تو یہاں پر اگر میں قرآن کی آیت لکھ کے پیتی ہوں یا قرآن پڑھتی ہوں تو کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ تخلق کے اگینسٹ ہے؟ کیوں؟ جی اسی کا تو کلام ہے، بالکل صحیح، اسی کا تو نور ہے، اسی کے تو الفاظ ہیں، اسی کا تو کلام ہے، اس کا تھامنا مینس میرے ذکر سے شفا حاصل کرو، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہمارا تخلق تحقق آ گیا۔ لاسٹ میں بس دو جلدی سے ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی؟ ہوکا یہی آتا ہے کہ اپنے بے بسی کا اقرار کرنا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے بے بس، فقیر، حقیر سمجھیں گے نا، اور سمجھیں گے کہ ہم ناتواں ہیں، ہمارے اندر کوئی توانائی نہیں ہے، اور پوری کائنات پیرالائز ہے، جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ پوری کائنات پیرالائز ہے، پوری کائنات بے بس ہے، فقیر ہے، حقیر ہے۔ اور اگر اپنی کائنات کی تمام مخلوق مل کر بھی تمام انرجی اور طاقت تک ملا کر بھی کوشش کرے اس ذات تک پہنچنا تو وہ نہیں پائیں گے، اور اپنی بے بسی کو قبول کرنے کو تخلق کہتے ہیں، ہو کا۔ اور اللہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنی پورے وجود کی جو بھی مشکل ہو اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا، یہ تخلق آ گیا۔ اچھا، محمد اور آل محمد کو اگر میں نے تھاما، میں نے دعائے توسل پڑھی، میں نے زیارت عاشورہ پڑھی، تو کیا یہ بھی شرک میں آ جائے گا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا؟ کیونکہ اللہ کا جو تخلق ہے وہ کہ مجھے اس کو تھامنا چاہیے۔ بالکل 100%۔ یہ خود قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا۔ مجھے کسی اہل سنت بھائی نے لکھا کہ قرآن میں وسیلے کو پیدا کر کے بتاؤ، میں نے آیت دی، سورہ مائدہ کی آیت دی نا، یا ایھا الذین آمنوا نبتغوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، کچھ ایسی آیت ہے کہ اب اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ابتغوا تلاش کرو وسیلے کو اس تک پہنچنے کے لیے، قبول نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ خدا بتاتا ہے کہ جب میں وسیلہ استعمال کرتا ہوں تو تم کون ہو؟ جب اللہ نے کہا کہ میری پہچاننے کے لیے میں نے اپنے آپ کے لیے وسیلہ بنایا ہے محمد اور آل محمد کو، جب خدا وسیلہ بنا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ کل کہہ کر وسیلہ بنا دیا نا۔ سب سے اسٹرانگ چیز کل کو، یعنی توحید جو کائنات کی پوری جڑ ہے، 1,24,000 انبیاء کا آنا اس پہ تھا۔ تو جب اللہ نے پوری اپنی جڑ کو وسیلے کے ذریعے سے بھیجا نا، جب اللہ وسیلہ بنا رہا ہے، ایک ماڈل دیا نا، چلو میں بناتا ہوں تم بھی کرو۔ جو میری کلاس ہوتی ہے نا لارے منی والوں کی بیچاروں کو، میں کہتی ہوں چلو میری باری ہو گئی، اب آپ کی باری، قرآن کا کر کے کہتی ہوں اب آپ کی باری۔ تو اللہ ہمیں وسیلہ بنا کے دکھا رہا ہے، ایک ماڈل بنا کے دکھا رہا ہے۔ تو جب وہ وسیلہ بنا رہا ہے تو ہم کون ہیں؟ تو محمد اور آل محمد قرآن سے ہمارے پاس پروف ہو گیا کہ خود خدا کے، جیسے قرآن کی آیتیں اللہ کا نور ہے ویسے وہ اللہ کا نور ہے، دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ جوڑ دے وہ اس کا وسیلہ ہے، اور وہ ہمارے لیے، پر وہ وسیلہ جو خود اس نے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ ہم نے کیا تھا نا، بِإِذْنِ اللہ، ہر چیز میں اللہ کی اجازت۔ تو اب ہم نے جب اللہ کیا، اللہ کا تحقق کیا، تخلق کیا، تو اس کے بعد ہم آتے ہیں جو لاسٹ ہم نے کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، احد اور وحد۔ احد اور وحد میں اس کو جلدی سے میں کرتی ہوں، میں اس کو 5 منٹ میں ختم کروں گی۔ احد اور وحد تھوڑا سا آپ سمجھائیں گے؟ اکیلا
جی جی یونیک گن نہیں سکتے. اور واحد اور احد میں کیا فرق ہو جائے گا؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے الظاہر، ہم کہتے ہیں نا الظاہر والباطن. ایک ایگزامپل میں سمجھاتی ہوں. الباطن، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم ظاہر ہو. نہیں، اس کا مطلب کہ اللہ ہر ظاہر سے پہلے تم ہو، ہر ظاہر کو ظاہر کرنے والے. اس کا یہ اللہ خود ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کبھی ظاہر نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ظاہر سے پہلے، ہر باطن کے بعد، ہر ظاہر سے زیادہ کلیئر اور ہر ظاہر کو ظاہر کر. احد بھی بالکل اسی طریقے سے آتا ہے. احد تھوڑا سا بھی بتاتی ہوں تو کلیئر ہو جائے. وحد کے لیے کہتے ہیں، وحد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے عدد شروع ہوتے ہیں. ایک، جب ہم کہتے ہیں ایک تو نارملی ایک کے بعد واحد. ہاں، پھر ہم کہتے ہیں واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ. جی ہاں ہاں، وحدہ لا شریک. ہاں، لیکن جب ہم احد کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی عدد، نہ اس سے پہلے کوئی عدد. عدد کی قسمیں ہوتی ہیں. عدد جنس میں عدد، مال میں عدد، عدد میں عدد، روح میں. جنس آپ سمجھتے ہیں؟ جنس مینس ہمارے پاس جنس ہوتے ہیں نا، جیسے چاول کی کوالٹی ہوتی ہے، چھوٹے چاول، موٹے، تو وہ جنس میں آ جاتے ہیں. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ بھی موجود ہے. اللہ اپنے ہی اللہ کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، خود خدا کی ذات ہے. کسی نے کہا نا اگر اللہ اپنے جیسا ایک اللہ بنائے تو وہ اس کی مخلوق ہو جائے گی. تو اللہ تو ایک ہی ہے، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہاں احد کا مطلب ہے نہ اس سے پہلے کوئی عدد، نہ اس کے بعد کوئی عدد. احد یعنی کائنات کی وہ ایک ہی چیز، ایک ہی، نہ جس کو ساتھ کسی کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں. بہت ہی آپ نے پیارا کہا. اور وحد میں آتے، وحد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس سے عدد جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. وحد یعنی جس سے عدد شروع ہوتے ہیں. میں جلدی سے، میں بہت اسپیڈ سے بولوں، کوئی بات نہیں نا. میں تھوڑا سا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث و نہج البلاغہ اور میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی باتوں سے میں جلدی سے آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں. یہاں پر سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ احد کی طرف. احد کسے کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں احد سیم وحدہ سے نکلا ہے، اور واحد اور احد جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں. یہاں احد ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی کیا یونیک، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، نہ وہ کسی جنس کے ساتھ ہے نہ. اور یہاں پر احد کی مطلب ہوتا ہے کہ وہ وحدانیت میں بھی ایک ہے، یعنی الہیت میں بھی ایک ہے، وہ رحمانیت میں بھی ایک ہے، وہ ہو میں بھی ایک ہے. اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی ہم نہیں رکھ سکتے. اور یہاں پر یہ آتے ہیں وحد اور احد میں. احد اور وحد کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض، آپ دیکھیے گا کہ 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے، یعنی ایک روشنی کی طرح وہ لوگ امیج کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے نا، وہ اللہ کے لیے وہ شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ کیونکہ آپ کے دماغ نے وہ بنایا، جب آپ کے دماغ نے بنایا تو وہ مخلوق بن گئی، تو وہ مخلوق بن گئی نا، تو وہ شرک میں شامل ہو جائے گی، آپ نے اللہ کے ساتھ کیا. تو احد اور وحد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بھی کوئی ایسی چیز نہ آئے، وہ نہ ہمارے دماغ میں ہو، نہ ذہن میں ہو، نہ ذہن سے باہر ہو، تو اس کو کہتے ہیں احد. اور یہاں پر وحد کا بھی آتا ہے کہ وحد کی میننگ میں بھی یہی آ جاتا ہے. ایک جلدی سے چیز بتاتی ہوں کہ 4 چیزیں. امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ بتاؤ کہ احد کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے اتنی پیاری طریقے سے بتایا احد کے بارے میں. کہا احد جو ہے وہ
اس کے عہد کے بارے میں بتایا امام نے کہ عہد اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ عدد نہ ہو، جس کی کوئی جڑ نہ ہو، جس کے شروع میں کوئی نہ ہو، جس کے آخر میں کوئی نہ ہو، جس کو سمجھنے کے لیے ہم عاجز ہوں، جس تک پہنچنے کے لیے ہماری طاقت نہ ہو، جس کو کنٹرول احاطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ سوچ اور وچار اور گمان ہی نہ ہو کہ ہم اس کو احاطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر امام فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا کہ عہد جو ہے یہاں آتا ہے کائنات میں جس کی صفت بھی ایک ہوتی ہے، جو صفت میں بھی ایک ہو، جو دو نہ ہو۔ دو مینس ایک چیز جلدی سے کروں پھر میں مجھے وہ ہوتا ہے کہ خطبے کی طرف آؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ عصمت ابا ہم نے پڑھا تھا، امام کا خطبہ جو ہم نے چھوڑ دیا نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت، اگر کوئی شخص اللہ کی صفت کو اللہ سے الگ جانے گا نا تو یہ شرک ہے۔ کیسے شرک ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کہتا ہے اگر اللہ کے ذات سے تم نے الگ جانا نا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیسے شرک ہے؟ کیونکہ اب یہاں وحد کی میننگ ہمیں اچھے سے یہاں کلیئر ہو جائے گی وحد کی میننگ۔ اب دیکھو کہ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں ایک ماں ہوں، ایک بیٹی ہوں، لیکن میں جب پیدا ہوئی تو میں ماں نہیں تھی۔ تو یہاں پر جیسے میں کہتی ہوں میں ایک وہ روحانی عالم ہوں، عالمہ ہوں، یا میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو جو اسٹوڈنٹ ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ جو پڑھنا ہے، یہ جو بولنا ہے، یہ جو صفتیں ہیں یہ پہلے تھی مجھ میں؟ نہیں تھی نا، بعد میں آئی۔ تو ہر وہ چیز صفت جو بعد میں آتی ہے نا وہ چینی جا سکتی ہے۔ جیسے امام خمینی کے لیے کہتے ہیں نا کہ امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام خمینی ایک دفعہ آیا تھا کہ میں روح اللہ خمینی ہوں۔ وہ ممبر پر گئے اور وہاں ان کو کچھ بولنا تھا، ممبر پر گئے، امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرا نام روح اللہ خمینی ہے، اور جب میں ممبر سے اترا تو مجھے یاد آ گیا سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دے سکتا ہے وہ چھین سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانے کا ہے کہ جب ہمارے اندر جو صفتیں ہیں نا وہ لادی گئی ہیں اوپر، اور جو چیز لادی جاتی ہے اس کو چھینا جا سکتا ہے، ہر مخلوق، لیکن اللہ کی صفتیں ہیں نا وہ لادی نہیں گئی ہے، وہ عین اس کی ذات ہے، وہ دو نہیں ہے، وہ دو حصے نہیں ہے، وہ پارٹ نہیں ہے۔ وہ خالق پہلے بھی تھا، وہ خالق اب بھی ہے، وہ مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے خالق تھا، لیکن مخلوقات ظاہر ہوئی بعد میں، لیکن اس کی خلاقیت پہلے سے موجود ہے، اس کے وجود کے اندر موجود ہے۔ تو اس کی تمام صفتوں کو اس کے اندر ایک ہی جاننا، اس کو الگ اللہ کی ذات سے نہ جاننے کو احد کہتے ہیں۔ اس کو نہیں نکال سکتے نا، اس کو الگ نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں احد۔ اتنا خوبصورت ہے نا یہ احد کا۔ ہم سمجھتے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ختم، کذالک اللہ ربنا۔ لیکن ایسا اگر ہم ایک چیز پہ اگر غور کریں نا تو ہمیں پتہ چل جائے۔ یہاں تک مجھے لگتا ہے آج کے لیے کافی ہے، آج ہم خطبے کی طرف آتے ہیں۔ میں نیکسٹ ٹائم مجھے یاد دلائیے گا آپ کہ میں وہاں سے کروں گی کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی اور امام علی علیہ السلام کے پاس وہ شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مولا مجھے بتائے کہ احد اور وحد میں کیا فرق ہے، تو امام نے 4 فرق بتائے تھے اور بہت ہی خوبصورت فرق بتائے۔ اور پھر سب لوگ آئے تھے اس شخص کو مارنے کے لیے آئے نا، تو امام نے کہا تم لوگ پاگل ہو گئے، ہم جنگ کر ہی اسی کے لیے ہیں، ہماری جنگ تو ہے جو جس چیز کو وہ پوچھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ جی ہاں، لیکن وہ جب ہم آئیں گے نا توحید، اس لیے دیکھیں پھر جلدی سے کہہ دیتی ہوں، ہم نے کہا احد کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو بتایا کسی کے آگے پیچھے عدد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو کل سے شروع ہو رہا ہے نا قل هو اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو احد ہے، لیکن جب احد اور کل ملتا ہے تو بنتا ہے توحید۔ اسٹارٹ اے محمد، میری ذات کی پہچان کرواؤ۔ کون کروا رہا ہے؟ کون شروع کر رہا ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے کروں گی میں۔ بس یہاں توحید وحد کا مطلب ہوتا ہے جس سے شروع چیز ہوتی ہے نا۔ اب دیکھو، اور اس میں اور بھی میننگس ہیں جو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے کروں گی، لیکن ایک جو مجھے خوبصورت پوائنٹ لگا وہ یہ ہے کہ کل آ گیا نا، اللہ کہتا ہے شروع کرو محمد۔ اب احد سے تو شروع نہیں ہوتا، وحد جو ہوتا ہے وہی شروع کرتا ہے، جب احد اور کل ملتا ہے تو بنتا ہے توحید، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ کی پہچان ناممکن۔ توحید باب تفعیل، ہاں تفعیل، توحید
باب تفعیل پہ گیا نا. ہاں باب تفعیل کا مصدر بیسٹ. چلے اب ہم آتے ہیں خطبے کی طرف، اور بہت ہی پیارا خطبہ ہے. آج ہمیں ختم کرنا تھا، آج بھی سوچ رہی تھی شروع کروں نیا خطبہ. چلے ہم نے کہاں تک کر لیا مجھے آپ بتائیں کہ تھوڑا سا تو پھر میں آگے جاؤں. خیر الماکرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی آ جاؤ میری کیا. چلیے اس کو آج ختم کرتی ہوں کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی. چلے مجھے کیوں مل نہیں رہا؟ ہم نے یہ کر لیا تھا نا، یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلہ انا اہل بہائب وجعل علمہ یہ بھی ہو گیا تھا نا. حجت فی الارض اکرمنا وفضلنا بنبی فکذبتمونا وکفرتمونا. جی واللہ خیر الماکرین یہاں سے تھا ہے نا. کیا ہاں مل گیا. ومکرن مکرتم واللہ خیر الماکرین. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی فرماتی ہے فلا تدعونکم انفسکم الی الجزل بما اصبتم من دمائنا. یہاں پر بی بی خود فرماتی ہے کہ فلا تدعونکم، اس وقت تم تدعو کا مطلب ہوتا ہے دعوہ تدعون کا مطلب ہوتا ہے وہی نون ثقیلہ اس میں آ گیا کہ اپنے آپ کو دعوت دے کے خوش مت کرو، اپنے آپ کو بہت زیادہ دعوت دے کر اس چیز کے اوپر خوش نہ کرو. کس چیز پہ خوش نہ کرو؟ الی الجزل بما اصبتم من دمائنا. الی الجزل، جزل یعنی الی الجزل جیسے تم نے جزل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کیا تھا جزل میننگ؟ جی جزل کی ایک میننگ ہوتی ہے کہ کسی کی جڑ کو کاٹنا. جہاں کسی کے نا وہ جو چھلکا ہوتا ہے نا درخت کا، اس کو اکھیڑنا. تو تم نے جو بھی اکھیڑا ہے الی الجزل، جو بھی بما اصب تم جو کچھ ہمارے اوپر پہنچا ہے من دمائنا ہمارے خون سے. تو اس پورے جملے کو ہم یوں کر دیں گے کہ تم اپنے آپ کو خوش مت کرو ہمارا خون بہا کر، ہمارے خون کو چیر پھاڑ کر تم اس پہ خوش مت ہو. تو یہاں پر آپ دیکھو بی بی نے کتنے پیارے انداز میں یہاں ان کو یہ بھی چیز بتا دی. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں اس کے بعد بی بی کہتے ہیں وَنَالَتْ أَيْدِيكُم مِّنْ أَمْوَالِنَا، اور پہنچائے تم نے اپنے ہاتھوں کو، یہاں پہنچے تمہارے ہاتھ من اموالنا ہمارے مال کے اوپر. فَإِنَّمَا أَصَابَنَا مِنَ الْمَصَائِبِ الْجَلِيلَةِ وَالرَّزَايَا عَظِيمَةِ. بی بی فرماتی ہے کہ بے شک فَإِنَّ پس بے شک جو بھی کچھ پہنچا، ما اصابنا جو کچھ پہنچا ہمارے تک، من المصائب مصیبتوں میں سے، جلیلہ جو کہ بہت بڑی مصیبت تھی، وَرَزَایَا الْعَظِیمَہ اور وہ جو چیز تھی، رضایا کا مطلب ہوتا ہے رضایا کی میننگ میں آتا ہے وہ رضایا یعنی بدترین چیزوں کو بھی کہتے ہیں. جو بدترین چیز جو ہمارے پاس جو بہت بڑی مصیبت، رضایا وہ والا رضایا نہیں ہے زواد والا، وہ رضایا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راضی ہونا. یہاں پر آتا ہے کہ وہ رضائل بہت بڑی عظیمت مصیبت جو ہمارے اوپر آئی. فی کتاب من قبلک، یہ سب کتاب میں موجود تھا. مصیبت کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سبب کا مطلب ہوتا ہے ٹارگٹ کر کے پہنچانا.
تو یہاں پر بھی کہتی ہیں فَإِنَّمَا أَصَابَنَا، بے شک جو کچھ ہمارے تک پہنچا ہے مصیبتوں میں سے، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھ دیا گیا تھا، یہ ٹارگٹ تھا، یہ پتہ تھا. اور یہ جلیلہ ہے. جلیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کہ جو بہت زیادہ اچانک آتے اور انسان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. جلال کے ساتھ آئے تھے. ہاں، جل جلالہ. اور یہاں پر آتے ہیں کہ رضایا، یہاں پر بھی آتا ہے کہ رضایا یعنی بہت ہی گری ہوئی، جیسے کہتے ہیں نا بہت بدترین چیزیں جو ہے وہ ہمارے اوپر آئی. اور یہ سب کچھ فی کتاب من اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے موجود تھا. النبرأہا. اور وہ النبرأہا کا مطلب ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے بری ہے. ایسے نہ کہو کہ خدا بری ہے، مطلب ہے کہ اللہ کو یہ سب کچھ پتا تھا اور اس میں اللہ کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے. اور پھر اس کے بعد والی جو ہم نے سورہ حدید کی آیت کی تھی، سورہ حدید کی آیت ہے، یہ مجھے اتنی خوبصورت آیت لگتی ہے، بہت پیاری آیت ہے. لکی لا کیا تھا نا ہم نے. ہاں، کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ منیر آپ کریں گے اس کا ترجمہ؟ لکی لا تعسوا علی ما فاتتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. لکی لا، اس لیے تاکہ، لا نہیں، تعسو افسوس کریں تم لوگ، علامہ، ہاں علامہ اس چیز کے اوپر، ما فاتکم یعنی جو فوت ہو گئی، جو مر گئی، جو نکل گئی، جو ختم ہو گئی. ولا تفرحوا، اور نہ خوش ہوں تم لوگ، بما اس چیز پر، آتاکم جو تم کو دی گئی. اب دیکھو آتا آیا ہے، عین تے والا نہیں آیا، یعنی جو دی گئی ہے اس کو چھینا جا سکتا ہے. واللہ، اور لا یحب کل مختال فخور. مختال خیال سے نکلتا ہے، میں کچھ ہوں، دماغ میں آتا ہے نا خیال، جو نہیں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں کہ تکبر کی طرح. فخور تکبر کرنے والے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے. تبع لکم، اچھا اس کے بعد ابھی بھی ان کو بددعا دیتی ہیں. تبع لکم، کہ تبت یدا کہتے ہیں نا، تبت یدا ٹوٹ جائیں. تبع لکم، اچھا تبت یدا میں ہم کہتے ہیں ابو لہب کو اللہ کہتا ہے کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ ابو لہب نے اشارہ کیا تھا نا رسول خدا کی طرف. تو یہاں بھی تبت یدا نہیں کہتی، تبن یعنی ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. تبب ہے اس کے روبرس. تبن لکم، تمہارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اے اہل کوفہ، فانتظروا اللعنت والعذاب، انتظار کرو اللہ کی لعنت کا اور اس کے عذاب کا. فکأن قد حلت بکم، اللہ اکبر. یہ بہت وہ ہے، فکأن جس طرح سے، پس حلت بکم. حلت کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جو حلال ہو گئی تمہارے لیے. ابھی اتنا خطرناک ہے نا، اب تمہارے لیے حلال ہو گئی، اب یہ تمہارے اوپر پہنچ کے رہے گی، اور تمہارے ایسے پہنچے گی کہ تمہاری باڈی کے ساتھ ایسے مکس ہو جائے گی کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. حلال کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا. وتواترت من السماء نقمات، اور وتواتر یعنی مسلسل، تواتر، کنٹینیو یہ آئے گی من السماء آسمان سے. اور کیا آئے گی؟ نقمات. نقم کا مطلب ہوتا ہے، جی بہت زبردست آپ نے کہا، سوراخ، بہت پیارا آپ نے کہا. نقم کی میننگ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انتقام بھی ہوتا ہے نا، نقم میں سے نکلا ہے. نقم کی ایک میننگ ہوتی ہے سوراخ، سوراخ کسی چیز کو کہتے ہیں. اور نقم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام جس کے پیچھے سزا ہوتی ہے، ایسا کام جس کے پیچھے سزا ہوتی ہے. اور نقم کا مطلب ہوتا ہے سوراخ، یعنی ایک انسان ایک ایسا، جب نقم کا مطلب ہوتا ہے تم نے جس چیز میں سوراخ نہیں کرنا تھا، کھانا نہیں کرنا تھا، تو تم نے سوراخ کر دیا. تو اب جب کیا ہے تو بھگتو، سزا آئے گی. تو یہاں پر بھی آپ دیکھو
خدا کہتا ہے کہ وتواتر بیوی فرماتی ہے مسلسل آسمان سے تمہارے اوپر کیا آئے گی، یہاں پر نقمات آئیں گی، یعنی ایسی سزائیں آئیں گی جو تم نے اپنے لیے خود چنی ہے. انتقام بھی اسی سے نکلا ہے نا، ریونج بھی. وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَيُذِيقُ، اور چکھو گے تم لوگ ایک دوسرے کو کے اوپر مصیبتوں کو، مشکلوں کو. باعث ہم نے کیا تھا نا، باعث کا مطلب ہوتا ہے کہ سخت ترین سزا، سخت ترین جنگ کو، سخت ترین ہتھیاروں کو کہتے ہیں باعث. تو تم اب سختیوں کو، جنگوں کو مزے سہو گے ایک دوسرے کے اوپر. اور یہ سچ بات ہے. ابھی آپ دیکھو ہم ایک دوسرے کی جنگوں میں نہیں پڑے ہوئے، کہیں کہاں پر. یہ بدعا ہے نا بیوی کی، یہ بیوی کی بدعا میں سے آتا ہے. یُذِيقُ وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، کہ تم چکھو گے ایک دوسرے کے ساتھ جنگوں کا، لڑائیوں کا، مشکلات کا حصہ بنو گے اور مزہ چکھو گے. ثم تخلدون فی العذاب العلیم یوم القیامہ، پھر اس کے بعد یہاں پر تم عذاب علیم کا، ثم اس کے بعد تخلدون ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تم لوگ فی عذاب علیم، سخت ترین عذاب میں، یوم القیامہ، قیامت تک. اللہ اکبر. یعنی یہ چیزیں اب قیامت تک مسلسل رہیں گی. ہم نے دیکھا جب سے کربلا برپا ہوئی یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں اور ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اب سلسلہ شروع پہ قیامت تک چلے گا. اور بیوی فرماتے بما ظلمتمونا، یہ جو بھی کچھ ابھی بھی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو جڑ اور ریزن ہے بما، جو کچھ ظلمتمونا، تم لوگوں نے ظلم کی ہم لوگوں کے اوپر. بما ظلمتمونا، جو کچھ تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا. یہ ساری جڑ آج بھی جو پورے مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کو تلے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، پیچھے سے دشمن اسلام، پیچھے سے ہمارے چھرا گھونپ رہا ہے، مسلمانی کے جڑوں کو کاٹ رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے. یہ سب کی جڑ یہ ہے کہ تم نے کربلا برپا کی، جو تم نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا. اگر کربلا برپا نہ ہوتی، حسین کو حسین مانتے، ان کی اولادوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے، امام علی کو علی مانتے، علی کی جگہ پر کسی اور کو نہ لاتے، تو آج یہ کبھی بھی نہ ہوتا. انہی زبردست آپ نے کہا، بالکل حابیل اور قابیل کی طرح کہ رہتی دنیا تک اس کا تھا نا کہ جو بھی قتل ہوگا وہ ابھی اس کی گردن پر. بالکل صحیح. بما ظلم، آپ کو پتہ یہ جو لفظ ہے نا، جب میں نے کہا نا بما ظلمتمونا، تو میرے دماغ سے کرنٹ نکل گیا کہ جو پورا جو انہوں نے یہ جڑ جو آج جو بھی زمین پہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کی جڑ اہل بیت پہ ظلم ہے. بما ظلمتونا الا لعنت اللہ علی الظالمین. اور پھر بی بی کہتی ہیں ویلکم. ویل آپ کو پتہ ہے نا ویل کیا ہے؟ میں نے ڈیٹیل سے جی جہنم کا کنواں ہے. بہت اچھا، بہت اچھا. اس کو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ویل پہ، پورا اس کا. جہنم کے کنویں کو کہتے ہیں بدعا کو کہتے ہیں، وائے کو کہتے ہیں ویلکم، وائے ہو تمہارے اوپر، جہنم ہو تمہارے لیے. اتدرون ایت یدن طعنتنا منکم. یہاں پر کہتے ہیں، بی بی کہتی ہیں اتدرون، دریا، کیا تم لوگ جانتے ہو، تم نے جانا، دریا سے نکلا ہے نا، دریا. اتدرون، کیا تم لوگ جان رہے ہو کون سے ہاتھ. یہاں بھی فرماتے ہیں کون سے ہاتھ کو تم نے تعانا. یہ یہاں پر جو اس کے روٹ ورڈ ہے نا وہ تبع نہیں ہے، تعانا ہے. تعانا کا مطلب ہوتا ہے، تعانا کا مطلب ہوتا ہے نیزہ ہوتا ہے نا، نیزہ جو ہوتا ہے اس کی نوک کو کہتے ہیں تعان. یا جو نیزہ، تین چیزیں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا. نیزے کی جو نوک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تعان، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نیزے کی نوک جہاں پہ لگتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تعان. اصل میں اس کو کہتے ہیں تانا مارنا، تان. بالکل صحیح. تو یہاں اطاعت کی ورڈز میں نہیں ہے، تبع اس کے روٹ ورڈز نہیں، اس کے روٹ ورڈز ہے تعانا. تو اب دیکھو اللہ، مجھے کچھ ہو رہا ہے، یہ جو لفظ ہے نا بہت وہ دل کو چبھ رہے ہیں. اتدرون، کیا تم جان رہے ہو، ایت یدن، کس ہاتھ کو تم نے اپنے نیزوں کی انیوں سے چور چور کر دیا. منکم، تم لوگوں میں سے، یعنی تمہارے گروپ نے نیزوں کو اٹھا کر کون سے ہاتھوں کو مارا ہے، کون سے ہاتھوں کو چبایا. او ایت نفس نزعت الی قتالنا. اور تمہیں پتہ ہے تم نے کس نفس کو
کون سے نفوس ہیں؟ حسین کو تم نے مارا، عباس کو تم نے مارا، علی اکبر کو، تمہیں پتہ ہے نا حسین کون ہے؟ مجھے درد شروع ہو رہا ہے جب یہ پڑھ رہی ہوں نا، حسین کون ہے؟ حسین تو وہ ہے نا کہ جو محمد کے پیٹھ پہ چڑھتے تھے، حسین تو وہ ہے نا جس کو فاطمۃ الزہرا کیا کہتی ہیں؟ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی۔ حسین تو وہ ہے نا جس کے لیے علی کہتے ہیں اے حسین، اے حسین میں تجھے دیکھتا ہوں نا تو مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ کہتے ہیں او ایت نفس نزعت الی قتالنا، اور کون سا نفس نزعت تم نے کھینچا، آپ کو پتہ ہے نا نزعت تم نے کھینچ کے مارا، کس نفس کو تم نے کھینچا؟ الی قتالنا ہماری قتل کی طرف۔ ام بایت رجل مشیتم الینا تبغون محاربتنا، رجل نہیں ہے رجل ہے، رجل یعنی ٹانگ، یعنی پاؤں، ٹانگ۔ ابھی آپ دیکھو یہاں پر کہ پھر کہتے ہیں ام یا بایت رجل مشیتم، کون سی پاؤں کے ذریعے سے تم چل کے آئے، الینا ہماری طرف، تبغون محاربتنا ہمارے، تم نے وہ کیا تباہ کر دیا، بغی سے نکلا ہے، ہر چیز کو لمٹ کو کراس کر دیا، بغاوت کر دی، ٹوٹ پڑے تم لوگ، محاربتنا ہمارے جتنی بھی چیزیں تھے، حربہ سے نکلا ہے نا، جتنی بھی ہماری چیزیں تھیں تم اس کے اوپر، فقست قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے، وغلظت اقوادکم اور تمہارے کلیجے، اقباد کبد سے نکلا ہے، کبد کلیجے کو کہتے ہیں نا، اور تمہارے کلیجے کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں یا گجراتی میں؟ فوا، اور تمہارے کلیجے جو تھے وہ سخت ہو گئے، قست غلظت یعنی گھانٹے ہو گئے، ہاں بہت گھانٹے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا کوئی چیز جب گھانٹی ہو جاتی ہے تو بدبودار ہو جاتی ہے، تو تمہارے جو کلیجے ہیں نا وہ اتنے گھانٹے ہو گئے کہ بدبودار، گاڑھے کلیجے ہو گئے کہ بدبودار ہو گئے۔ اور یہاں پر وَطُبِعَ عَلَىٰ أَفْئِدَتُمْ، اور تمہارے قلوب پر، تمہارے دلوں پر مہر لگا دی گئی، وَخُتِمَ عَلَىٰ سَمْعِكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ، اور تمہاری کانوں پر اور تمہاری آنکھوں پر، سمع تمہارے سننے والے کان، جی، بصر تمہارے بصیرت، ہاں بہت ہی پیارا آپ نے کہا، تمہارے کانوں پر، سننے والے کانوں پر، اور جو تمہاری دیکھنے والی آنکھوں پر کیا کر دیا؟ ختم لگ دیا، مہر لگا دی گئی۔ اچھا یہاں مزے کی بات آپ دیکھیں، یہاں بی بی کتنے پیارے لفظ استعمال کرتی ہے، اب جو تمہاری آنکھیں ہیں نا وہ ایک بٹن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب جو تمہارے دل ہے نا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اب جو تمہارے کان ہے نا وہ صرف اور صرف ایک ویپن ہے، ایک اوزار ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا بی بی نے خوبصورت بتایا۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ سَوَّلَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمْلَى لَكُمْ، سَوَّلَ لَكُمْ کیا کر دیا؟ سول یعنی آرگنائز کر کے، آسان کر کے، ظاہر کر دیا تمہارے لیے شیطان نے تمہارے اعمالوں کو، سول یعنی سجا کے پیش کیا شیطان، لکم تم لوگوں کے لیے شیطان نے، وَأَمْلَى لَكُمْ اور تمہارے لیے کیا کیا؟ عملہ، اور عملہ شیطان نے تمہاری آرزوؤں کو، خواہشات کو، عملہ سے نکلا ہے نا، عملہ امید، خواہشات، امید کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ أَبْصَارِكُمْ غِشَاوَةٌ وَجَعَلَ اور قرار دے دیا تمہاری بصیرتوں پر غشاوہ، غشاوہ یعنی جی پردہ، ہاں غشاوہ چھا جانا، غش چھا جانا، وجعل اور قرار دیا تمہارے بصیرت کے اوپر ایک پردہ، ایک کور، ایک ڈھانک، ایک غشا۔ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب مغرب کے بعد جو اندھیرا شروع ہوتا ہے، اور اندھیرا جو ہوتا ہے تہجد تک رہتا ہے، اس اندھیرے کے چھا جانے کو، پوری زمین کو کور کرنے کو غشیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں کو کہہ دیا نا تمہاری تمام بصیرت کے اوپر وہ اندھیرا چھا گیا، ڈھانک دیا اس نے اس کو۔ فَأَنْتُمْ لَا تَهْتَدُونَ پس فوراً تم لوگ، فوراً اب انتم لا تہتدون تم ہدایت نہیں پاؤ گے۔ تباً لکم یا اہل الکوفہ تباہی ہو، تب، اچھا بار بار بی بی کہتی ہیں تب کا مطلب ہے کہ کٹ جائیں تمہاری نسلیں، یا مجھے نہیں پتا، تب ہلاکت ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ٹوٹ جاؤ۔
تباہی ہلاکت ہے، ٹوٹنا ہے تم لوگوں کے لیے اے اہل کوفہ، کم تیرات لرسول اللہ، کم کتنے تیرات، کتنی مرتبہ، کتنے تیرات، تیرات یعنی ایک تیرات کا مطلب ہوتا ہے خون بہنا، خون بہنے کو بھی کہتے ہیں. کم تیرات، کتنا خون بہایا تم نے لرسول اللہ، یا تکلیف دی تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. قبلکم وزحول لہو لدیکم، قبلکم اس سے پہلے، وزحول لہو لدیکم اور اس سے پہلے. اور زحل کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ زحل کی ایک میننگ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ کام کرنا، کوئی غلط کام کرنا جس کی وجہ سے کوئی کچھ ریونج لینا پڑے. تو اس سے پہلے کہ رسول خدا کی اولاد تمہارے ساتھ کچھ غلط کرے، تم نے کتنا خون بہایا میرے نبی کی اولاد کا، کتنا دل جلایا. اور یہاں بی بی یہ کہتی ہے کم تیرات لرسول اللہ، کتنا خون بہایا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ قبلکم وزحول لدیکم، اور زحول اور کتنا ان کا خون تمہاری گردن پر آ گیا، تمہارے اوپر آ گیا. ثم غدرتم، پھر تم نے غداری کی، تم نے دھوکہ دیا، بأخیہ اس کے بھائی کو علی ابن ابی طالب جو کہ مولا کائنات امیر المومنین ہے. جدی جو اچھا جدنا نہیں کہا، جدی کہا، جدی جو میرا جد ہے، جو میرا دادا ہے. وبنیہ اور اس کے بیٹے کو. پھر کہا عطرت النبی طیبین الاخیار، تم نے اس نبی کی عطرت کو. آپ کو پتہ ہے عطرت کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ روٹ میننگ پتہ ہے کسی کو عطرت کی؟ روٹ میننگ کس کس کو پتہ ہے عطرت کی؟ بتاؤں میں آپ کو، آپ عجب ہو جاؤ گے. مجھے ابھی یاد آیا دماغ میں. عطرت کی 4 میننگ ہے. میں دیکھتی ہوں مجھے کتنی میننگز یاد آتی ہے. عطرت کی جو اصل میننگ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا ٹوٹ جاتا ہے. ایک بہت بڑے پہاڑ میں سے ایک ٹکڑا ٹوٹ جائے اور اس ٹکڑے کے اندر تمام جانور پناہ لے، اس کو کہتے ہیں عطرت. اتنی خوبصورت میننگ ہے نا کہ میرا محمد پہاڑ جیسا ہے، اس کی اولاد اس ٹکڑے جیسی ہے، اور ہم وہ اس جانوروں کی طرح ہے یا اس کیڑے مکوڑوں کی طرح جو طوفانوں میں اس عطرت کے نیچے پناہ لیتے ہیں. تو عطرت محمد. اور آپ کو پتہ ہے عطرت کی دوسری جو میننگ ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس جو بوتل ہوتی ہے نا، بوتل، اگر کوئی بوتل ہے، کوئی پرفیوم کی بوتل ہے، اس میں آپ پرفیوم ڈالتے ہو نا، اور اس کے جب ڈھکن کو آپ کھولتے ہو نا، اس بوتل کے جب ڈھکن کو کھولو اور اس کی پرفیوم نکل کے پھیلے، اس کو بھی عطرت کہتے ہیں. اللہ، مجھے کچھ ہو رہا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پرفیوم کی بوتل ہے، اور ان کی اولاد وہ ہے جب ڈھکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عطرت. اور تیسری میننگ ہے عطرت کی کہ وہ اولاد. اور چوتھی میننگ عطرت کی جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس چوتھی میننگ مجھے لگتا ہے اس درخت کو کہتے ہیں. ایک ایسا درخت جو بہت گھنا درخت ہے اور اس کی جو برانچز ہوتی ہے اور اس میں بھی پناہ لیتے ہیں جانور آ کر. تو درخت ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی برانچز جس کے اندر سے پھل فروٹ اور جو سب فائدہ لیتے ہیں وہ ان کے محمد آل محمد کی اولاد ہو گئے. تو یہاں آپ دیکھا عطرت کی 4 میننگ ہے. وہ عطرت النبی طیبین الطاہرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طیب کہا ہے، یہاں پر اخیار کہا ہے، جو کہ کل خیر ہی خیر ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود فقط اور فقط خیر ہے. اور یہاں پر ابھی دیکھو فافتخر بذالک مفتخرا، یہاں کہتے ہیں فافتخر، پس فخر ہے، بذالک اس چیز کے اوپر تم فخر کرتے ہو. فافتخر فخر کیا تم لوگوں نے اس چیز کے اوپر. مفتخراً یعنی تم نے، ایک ہوتا ہے فخر ہوتا ہے، لیکن ایسا فخر جو تم نے کھل کے دکھا دیا کہ ہمیں اس چیز پہ فخر کرتے ہو. پھر اس کے بعد یہاں بی بی کہتی ہے پھر ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ شعر و شاعری پڑھتا ہے. جب وہ شعر و شاعری پڑھتا ہے نا، دیکھیں عجب بات ہے، یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جب بی بی یہ چیز پڑھ رہی ہے نا تو ایک شخص بیچ میں آ جاتا ہے. وہاں پر کتنے لعین بھی موجود تھے کہ وہاں آ کر کہتا ہے، بی بی کے سامنے ایک شعر پڑھتا ہے، نحن قتلنا علی و بنی علی بسیوف ہندیہ و رماح،
ہم نے قتل کیا علی اور اس کے بیٹے کو ایسی تلواروں سے جو کہ ہندی تلواریں، ہندی وہی ہند سے جو تلوار آتی تھی نا ہندی، آپ دیکھو گے جو حضرت عباس کی شعر و شاعری میں بھی ہندی تلوار کا ذکر ہے، یا جو مولا امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں نا جو رجس پڑھتے ہیں اس میں بھی ہندی تلوار کا ذکر ہے۔ جو ہندی تلوار تھی نا وہ بہت بڑی تھی اور بہت بہت مشہور تھی، بہت سخت تھی کہ ایک لہجے کے اندر وہ کٹ کر دیتی تھی، یعنی اور اس کا وزن، اس کی جو ساری کوالٹی بہت تھی۔ کہتے ہیں ہندیہ و رماح، رماح کا مطلب ہوتا ہے نیزہ، ہوتا ہے نا نیزے، نیزے کے ساتھ کچل کچل کے مارا۔ تو یہاں دیکھیں وہ آ کر فخر سے کہتا ہے نحن قتلنا علیًا و بنی علی بسیوف ہندیۃ و رماح، اور پھر یہاں کہتے ہیں وسبینا، ہم نے کیا کیا، ہم نے قیدی کر لیا۔ سبی کا مطلب سین بے یہ کا مطلب ہوتا ہے قیدی کر لینا نا، ہم نے قید کر لیا۔ اسیر کی میننگ ہوتی ہے باندھنا، اثر سے نکلا ہے۔ اب کہتے ہیں اسیر اور سبی میں فرق ہوتا ہے۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ رسیوں سے کسی چیز کو باندھنا، ہماری جو نسیں ہوتی ہیں نا اس کو بھی اثر کہتے ہیں۔ سبی کا مطلب ہوتا ہے قید کر لینا۔ عجب بات ہے کہ کتنے بدترین انسان ہیں کہ یہاں فخر سے کہتے ہیں کہ وَسَبِينَا نِسَاءَهُمْ، ہم نے قید کیا ان کی عورتوں کو، سبیت ترکن، جس طرح ہم نے اس دن کہا تھا نا جیسے ترک کے لوگوں کو ہم لوگ کرتے تھے۔ یہاں بی بی سکینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور بی بی سکینہ نے فوراً یہاں رو کر کہا، کیا کہتی ہیں بی بی یہاں فوراً رو کے کہتی ہیں کہ وَنَتَحْنَاهُمْ فِي أَيِّ نِتَاحٍ، یہاں بی بی نے فوراً کہا وَنَتَحْنَاهُمْ، ہماری طرف سے تم لوگوں کے منہ میں خاک ہو، منہ میں خاک ہو۔ ہم کہتے ہیں نا منہ میں خاک کا مطلب کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں منہ میں خاک؟ اس کو کرتی ہوں میں کہ کیا منہ میں خاک ہوگا، لیکن پہلے میں نتح کو کھولتی ہوں۔ آپ نے یہ لفظ قرآن میں پڑھا ہوگا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ نتح کا مطلب ہوتا ہے، نتح یعنی جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں، سینگ کو مارنا ہوتا ہے نا، ایک جانور دوسرے جانور کے سینگ کو مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں نتح۔ 3 منٹ میں ختم کرتی ہوں، ہمارا 40 ہو جائیں گے۔ جانوروں کے سینگ کے مارنے کو نتح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وَنَتَحْنَاهُمْ، اور پتھروں کے لیے بھی آتا ہے کہ تم نے پتھر مارے اور تمہارے منہ میں ایسے پتھر ہو، یعنی تمہارے منہ کو ہم اس طرح سے دبوچ کے ماریں۔ فقالت، پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہے، یہاں بس تھوڑا سا ہمارا خطبہ رہتا ہے، بی بی فرماتی ہے وَفِيكَ أَيُّهَا الْقَاتِلُ كَثْكَثُ وَلَكَ أَثْلَبُ، یہاں بی بی فرماتے ہیں فیک، بس تم میں سے، بقتل ایُّہا القائل، اے بولنے والے، کث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جیسے نہیں، کس کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو نوٹ کر لو، جو چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں ہوتے ہیں نا اس کو کس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بی بی کہتی ہے کہ فیکا، اور تمہارے منہ میں، فیکا تم میں چلے جائیں، ایک بولنے والے کس پتھر چلے جائیں، بہت تمہارے منہ میں پتھر آ جائیں۔ لکل اثلب، اور پھر بی بی کہتی ہے کہ تم نے اسلب کیا ہے، تم نے بہت بدترین طریقے سے بات کی ہے۔ تو آپ دیکھیں پھر آتے ہیں افتخرت بقتل قوم زکاہم اللہ وطہرہم واذہب عنہم الرجس، تم فخر کرتے ہو ایسی قوم کو شہید کرنے پہ، قتل کرنے پر جس کو اللہ نے پاک کر دیا، طاہر کر دیا اور ان سے نجاست کو دور کر دیا۔ فَأَقْزِمْ وَقَعَ كَمَا قَعِ أَبُوكَ، یہاں بی بی کہتی ہے کہ منہ بند کرو، قزم کا میننگ پتہ ہے نا کہ کسی چیز کو منہ کو باندھ دینے کو، فَأَقْزَمْ اپنے منہ کو بند کرو، وَأَكَ، اور تم وہی کام تم نے کیا ہے جو تمہارے باپ داداؤں نے کیا ہے، تم وہی کام کر رہے ہو۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور صرف ہر انسان کے لیے وہ کام ہوتا ہے وہ جو آگے بھیجتا ہے۔ اور پھر بی بی کہتے ہیں حسدتمونا، تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، ویل لکم، تمہارے لیے ویل ہو، علامہ فضلنا اللہ، ویل ہو، جہنم ہو، وائے ہو، لعنت ہو تم پر کہ تم ہماری وہ فضیلت جو اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے اس پہ تم جو ہے وہ حسد کرتے ہو۔ فما ذنبنا ان جاش دہرا بحورنا، اور بی بی فرماتی ہے کہ فما ذنبنا، کہ کون سا ایسا گناہ ہے، فما ہم کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے کیا ہے، جاش
دہرن، جاشا میں بھی کہتے ہیں جاشا یعنی جوش سے نکلا ہے، ابھرنا، سامنے آنا۔ اور بی بی یہاں پر خود ہمیں بتاتی ہیں کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو تم نے ہمارے ساتھ اس کو کیا ہے۔ پھر آپ دیکھو جاشا، دہرن، دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ،